السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 102۔ وَإِذَا اور جب كُنْتَ آپ ہوں فیہم ان میں فَأَقَمْتَ پس آپ قائم کیجئے جماعت کروائیے لہم ان کے لیے الصلاۃ نماز کی، فَلْتَقُمْ پس کھڑی ہو طائفہ ایک جماعت منہم ان میں سے معک آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا اور وہ پکڑیں اسلحتہم اپنے اسلحے کو، فَإِذَا پس جب سجدوا وہ سجدہ کریں، فَلْيَكُونُوا پس وہ ہو جائیں من ورائکم تمہارے پیچھے، وَلْتَأْتِ اور آئے طائفہ جماعت اخرى دوسری، لم یصلوا نہیں انہوں نے نماز پڑھی، فَلْيُصَلُّوا پس وہ نماز پڑھیں معک آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا اور وہ پکڑیں حذرہم اپنا دفاع، وَأَسْلِحَتَهُمْ اور اپنا اسلحہ، وَدَّ چاہتے ہیں الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لو کاش تغفلون تم غافل ہو جاؤ عن سے اسلحتکم اپنے اسلحے، وَأَمْتِعَتِکم اور اپنے سامان، فَيَمِيلُونَ پس وہ حملہ کر دیں علیکم تم پر میلتن حملہ کر دینا واحدہ ایک ہی دفعہ، ولا جناح اور کسی قسم کا گناہ نہیں ہے علیکم تم پر، ان اگر کان ہے بکم تمہیں اذن کوئی تکلیف، من سے مطرن بارش، او یا کن تم ہو تم مرضی بیمار، ان یہ کہ تضعوا تم اتار دو اسلحتکم اپنا اسلحہ، وخذوا اور تم پکڑو حذرکم اپنا دفاع، ان بے شک اللہ اعد اس نے تیار کیا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذاب مہینہ رسوا کرنے والا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے چند باتوں کا ذکر کیا، ان باتوں میں سے ایک بات آج کے درس میں وہ ہے صلاۃ الخوف، خوف کی نماز۔ اور یہ ہمیشہ سے دشمن کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب وہ جنگ میں مقابلہ نہیں کر سکتا تو وہ مسلمانوں کی غفلت اور سستی کے حالات کا تعاقب کرتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں فلسطین کے اندر مجاہدین کے تابڑ توڑ حملوں نے بندروں اور خنزیروں کی اولادوں کے چھکے چھڑا دیے، اس کے مقابلے میں انہوں نے کیا کیا؟ ان بزدل بچوں نے مجاہدین کا مقابلہ نہیں کیا، اور نہ ابھی تک انہوں نے اس کا چوتھا حصہ بھی شہید نہیں کیا جتنے کمانڈوز ان کے مجاہدین نے مارے۔ انہوں نے سویلین پر عامت الناس شہریوں کے اوپر بم گرانا شروع کر دی، عمارتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ یہ وہی ان کی 1450 سال پہلے کی گندی عادت جس کا اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا، یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، اپنے گھروں کو خود برباد کرتے تھے، خود تباہ کرتے تھے۔ فساد فی الارض یہ ان کا شروع سے طریقہ رہا ہے۔ ابھی جب مجاہدین کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکے، حالانکہ طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا، ان مجاہدین کو اپنے میدان میں بلاتے، کہتے آؤ ہمارے ساتھ، اور آمنے سامنے آ کے زمینی مقابلہ کرتے، لیکن یہ گیدڑ کے بچے یہ کہاں مجاہدین کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر، یہ مضبوط قلعوں کے اندر یا دیواروں کے پیچھے تم سے مقابلہ کریں گے، سامنے نہیں آ سکتے۔ مضبوط قلعے اور دیواریں کیا ہیں؟ وہ ڈرون، وہ جیٹ، اور وہ F-16 اور وہ بختر بند گاڑیاں، یہ بزدلوں کے کام ہیں۔ مجاہدین کو دیکھو، نہ وہ ڈرون سے تمہارے اوپر حملہ کر رہے ہیں، نہ ان کے پاس ایسے جہاز ہیں، اور نہ ہی وہ بختر بند گاڑیوں میں تم سے نپٹ رہے ہیں، وہ سینہ تان کر ننگے بدنوں کے ساتھ تمہارے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، اور تم پیمپر لگا کر آتے اور پھر بھی تم ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تمہیں اس قدر رعب ہے، یہ تو معروف بات ہے کہ امریکی فوجیوں کو جو افغانستان کے اندر ان کے جو پیمپر جاتے تھے وہ بڑا تماشا بنتا تھا جب کبھی پیمپر لیٹ ہوتے تھے، ان کے تو ڈر کے مارے ان کو وہیں پر ہی قضائے حاجت نکل جاتی ہے، اسی لیے ان کو پیمپر لگاتے تھے، ان کے فوجیوں نے پیمپر لگائے ہوتے ہیں۔
یہ آپ اس چیز کا اندازہ کیجئے کہ اس قدر بزدل بچے، اس قدر ڈرپوک مجاہدین کا انہوں نے مقابلہ کیا کرنا تھا۔ عوام الناس، معصوم بچے، عورتیں اور اپنے تھوکے کو چاٹنے والی قوم، کہ جن لوگوں سے کہا کہ تم یہ علاقہ خالی کر دو، ہم مجاہدین سے نپٹنا چاہتے ہیں، جب انہوں نے علاقہ خالی کرنا شروع کیا تو ان پر بمباری۔ یہ جنگ نہیں لڑی جاتی اس طریقے سے، یہ بزدلوں کے کام ہے۔ دلیر لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی کی کمزوری پر اس کے اوپر نہیں چڑھ دوڑتے، وہ کہتے ہیں اٹھ کھڑا ہو مقابلہ کر۔ تو انہوں نے بھی یہی کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب یہ نماز میں مشغول ہونا، ان کے اوپر حملہ کریں گے، اور ابھی عصر کی نماز کا وقت ہونے والا، وہ نماز ان کو بڑی عزیز ہے تو اس پر حملہ کریں گے۔ جب اس نماز کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کا طریقہ نازل کر دیا تھا۔ تو جب عین نماز کا وقت ہوا، یہ اندر ہی اندر تیاری میں تھے کہ یہ ابھی سجدے میں جائیں گے اور ہم ان کو پکا پکا سجدے میں سلا دیں گے۔ مسلمانوں کا طریقہ بدلہ دیکھ کر یہ ہکے بکے رہ گئے۔ طریقہ ٹوٹل تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ یہ تقریباً 16 کے قریب روایات ہیں، اس کے مطابق یہ تقریباً اتنے طریقے بنتے ہیں، اور ان میں سے اتفاقی طریقے ہیں، یعنی کہ جو جامع ہیں وہ 6 ہیں، یعنی صلاۃ الخوف، خوف کی نماز پڑھنے کے تقریباً 6 کے قریب طریقے ہیں۔ ہر طریقے کا حالات سے تعلق ہے، حالات کس طریقے کا تقاضا کرتے ہیں اس حالات کے مطابق آپ نماز پڑھیں گے۔ مثلا ایک طریقہ یہ ہے، آپ چلتے پھرتے بھاگتے دوڑتے اپنی اپنی نماز پڑھیں گے۔ جنگ گمسان کی ہے، موقع نہیں مل رہا رکنے کا، اس موقع پہ آپ جماعت اور صف بندی کا اہتمام نہیں کریں گے، بلکہ آپ گن چلا رہے ہیں، آپ بھاگ رہے ہیں، آپ کسی کو پکڑ رہے ہیں، آپ اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ ان سب حالات میں آپ ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھتے جائیں گے، اور اس میں آپ نے کیوں ہاتھ نہیں باندھ لینے، بلکہ آپ اپنے ہاتھوں سے سب کام کر رہے ہیں، لیکن سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، ساتھ ساتھ نماز پڑھتے جائیں گے۔ اور رکوع بھی ایسے نہیں، حالات بتائیں گے، اگر رکوع کر سکتے ہوں گے تو کریں گے، نہیں تو اشارے سے بس سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، بھاگیں دوڑیں دیکھیں دائیں بائیں سب کچھ کریں۔ سجدے میں سجدہ کر سکتے ہوں تو ٹھیک، نہیں تو اشارے سے سبحان ربی اللہ اعلیٰ، اور باقی سب دیکھیں دائیں بائیں اوپر نیچے بھاگیں دوڑیں سب کچھ کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، آپ کو موقع مل گیا جماعت کروانے کا، لیکن حالات اتنے سخت ہیں کہ آپ ایک رکعت پڑھیں گے بس۔ جس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے کہ قیام کی نماز 4 رکعتیں، قصر کی نماز 2 رکعتیں، اور خوف کی نماز رکعہ، 1 رکعت۔ تیسرا طریقہ، دشمن اگر آپ کے قبلے کی طرف ہے، مثلا ادھر آپ کا قبلہ ہے، ٹھیک ہے، دشمن اس طرف کھڑا ہے، آپ اس طرف ہیں، اب اس میں یہ کیا جائے گا کہ آپ 2 صفیں بنائیں گے لشکر کی۔ 2 صفیں بنانے کے بعد آپ سب سے پہلے نماز شروع کریں گے، امام آدھے مجاہدین کو پہلی صف میں کھڑا کرے گا، آدھے کو دوسری میں کرے گا۔ پہلوں کو وہ نماز کٹھی شروع کرے گا، دونوں صفیں کٹھی نماز شروع کریں گی، اللہ اکبر۔ لیکن اس میں ایسے بزرگوں کی طرح سر جھکا کے کام نہیں چلے گا، اس میں پوری نظریں اور اسلحہ اور سب کچھ ہاتھ میں ہے، ایسے دیکھ رہے ہیں دشمن کو، وہ تھوڑی سی حرکت کرے ساتھ ہی ادھر متوجہ ہو جائے۔ امام قیام دونوں کو اکٹھا کروائے گا، پھر باری ہے رکوع کی۔ جب رکوع کی باری آئے گی، امام رکوع جائے گا، پہلی رکعت جو ہے وہ پہلی صف رکوع میں جائے گی، دوسری صف رکوع میں نہیں جائے گی، وہ کھڑی کی کھڑی رہے گی ایسے۔ دشمن تھوڑی سی حرکت کرے وہ اپنا کام شروع کر دیں گے۔ اب جب پہلی رکعت پہلی صف جو ہے وہ رکوع سے اٹھ جائے گی، پھر وہ سامنے کھڑی ہو جائے گی، اور پھر پیچھے والی صف اپنا رکوع کرے گی۔ پھر جب وہ رکوع سے اٹھ جائیں گے، امام کو اندازہ ہو چکا ہوگا، امام پھر سجدے کے لیے چلا جائے گا۔ سجدے کے لیے جائے گا تو پہلی صف ہی سجدے میں جائے گی، دوسری پھر کھڑی رہے گی۔ جب پہلی صف پورا سجدہ کر لے گی، دونوں سجدے کر کے اٹھ جائے گی، پھر دوسری صف سجدے کے لیے جائے گی اور پہلی بیٹھی ہوگی، دوسری صف پھر اپنے دونوں سجدے کرے گی، پھر دونوں اٹھ جائیں گے اکٹھے۔ اب دوسری رکعت پڑھنی ہے، لیکن جب دوسری رکعت پڑھنی ہے نا تو یہ ہوگا کہ پہلے والی صف پیچھے چلی جائے گی، پیچھے والی پوری کی پوری صف آگے آ جائے گی، یعنی جو پہلی رکعت میں پہلی صف تھی اب وہ دوسری رکعت میں دوسری ہو جائے گی، پیچھے چلی جائے گی، کیونکہ ایک دفعہ انہوں نے امام کے ساتھ پڑھی، اب دوسری دفعہ پیچھے والی امام کے ساتھ پڑھے گی۔
پھر پیچھے والی جب آ گئی تو امام اسی طرح قرات کرے گا، قیام دونوں کا ایک جیسا ہے۔ پھر امام رکوع کے لیے جائے گا تو پہلی صف رکوع کرے گی، دوسری وہ نہیں کرے گی، کھڑی رہے گی۔ یہ اٹھیں گے پھر دوسری صف رکوع کرے گی، پھر اسی طرح سجدے میں پہلی صف جائے گی، دوسری نہیں جائے گی، پھر جب وہ اٹھ جائے گی پھر دوسری صف جائے گی، اور ان کو نماز امام سلام اکٹھا پھیرے گا۔ اور ایک چوتھا طریقہ یہ ہے کہ دشمن آپ کا مغرب کی جانب ہے، یعنی قبلے کی سمت نہیں ہے، دشمن یا دائیں ہے یا بائیں ہے یا اس طرف ہے۔ اس صورت میں آپ یہ کریں گے، اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک حصہ وہ ہے جو امام کے پیچھے کھڑا ہوگا، امام ان کو ایک رکعت پڑھائے گا، اس کے بعد امام بیٹھا رہے گا، یہ ایک رکعت پڑھنے کے بعد چلے جائیں گے۔ ایک رکعت پڑھ کے امام نے سلام نہیں پھیرا، بس یہ چلے جائیں گے۔ دوسری جماعت آئے گی، امام کے ساتھ ایک رکعت وہ پڑھے گی۔ اب دونوں نے امام کے ساتھ ایک ایک رکعت پڑھی، ایک لشکر دشمن کے سامنے کھڑا ہے، ایک امام کے پیچھے ہے۔ پھر امام سلام پھیر دے گا، یہ اپنی اٹھ کے ایک رکعت پڑھ کے تشہد کر کے سلام پھیر کے اس لشکر کی جگہ پر چلے جائیں گے جو دشمن کے سامنے تھا، اس سے کہیں گے جاؤ تم اپنی باقی نماز پڑھو۔ وہ آئے گا، وہ اپنی ایک رکعت پڑھے گا، تشہد بیٹھے گا، سلام پھیر دے گا۔ یہ صلاۃ الخوف کے طریقوں میں سے ایک طریقہ۔ پانچواں طریقہ یہ ہے، امام دو رکعتیں پڑھے گا، مقتدی ایک ایک پڑھیں گے۔ ایک رکعت، ایک صف آئے گی، اس کو ایک رکعت پڑھائے گا، وہ بس سلام پھیر کے چلی جائے گی، اتحیات پڑھ کے سلام پھیر کے چلی جائے گی، اور دوسری رکعت پڑھے گی نہیں۔ پھر دوسری صف آئے گی، وہ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھے گی اور وہ امام کے ساتھ سلام پھیرے گی۔ ایک نے آغاز امام کے ساتھ کیا، ایک نے اختتام امام کے ساتھ کیا۔ اور بھی اس کے طریقے ہیں، جزیات میں اس کو اہل علم نے بیان کیا۔ بہرحال اگر دو تین طریقے بھی ذہن میں رہ جائیں تو کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صلاۃ الخوف کا ذکر فرمایا، تو انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت آئندہ درس کے اندر اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔